اور ان کے ہر خوف اور غم کو خدا تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اگر مطلوب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، ہر حکم پر بھی نظر ہوگی۔ یہ بھی ایک مومن کا کام ہے، حقیقی مومن کا۔ اور آخری زمانے میں مسیح موت کو بھی ماننا بھی خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں سے ایک حکم ہے۔ اور جیسا کہ احادیث میں بیان ہوا ہے کہ تفرقہ نہ ڈالو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، یہ سب باتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ کسی ایک نے فرقہ بندی کو ختم کرنا ہے، اور وہ اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا جسے خدا تعالیٰ نے خود بھیجا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے ولی ہونے کا اعلیٰ معیار حاصل کر چکا ہو۔ بس فی زمانہ خدا تعالیٰ کی خاطر جمع ہو کر آپس میں محبت کرنے والی جماعت بننا اور ایک ہاتھ پر اکٹھے ہو کر ہر خوف سے امن میں آنا صرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت کا ترہ امتیاز ہے اور ہونا چاہیے۔ بس جہاں یہ غیر جماعت مسلمانوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے، احمدیوں کے لیے بھی قابل توجہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی ہے تو محبت، پیار اور نظام جماعت کا احترام اور اطاعت اور خلافت سے مضبوط تعلق پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔ پھر اگلی آیت میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور نہ صرف اس دنیا کے انعامات ہیں بلکہ آخرت کے بھی انعامات ہیں۔ یقیناً یہ انعامات کا ملنا ایک مومن کے لیے پیدائش کے مقصد کو حاصل کرنا ہے، اور عظیم الشان کامیابی ہے۔ یہ خوشخبریاں کس طرح ملتی ہیں اور ان کا کیا مطلب ہے، اس بارے میں بھی احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہم البشریٰ فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، میں بشریٰ سے مراد رویا صالحہ مراد ہے، جسے مومن اپنے متعلق خود دیکھتا ہے یا اس کے حق میں کوئی دوسرا شخص دیکھتا ہے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ جب یہ عرض کیا گیا کہ ہمیں آخرت کی بشریٰ کے بارے میں تو علم ہے کہ جنت ہے، اس دنیا کی بشریٰ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا رویا صالحہ سے جو بندہ دیکھتا ہے یا اس کی خاطر دوسرے کو دکھائی جاتی ہیں۔ ان رویا صالحہ میں انعامات کی خوشخبریاں دی جاتی ہیں۔ بس یہ رویا جو ہیں یہ بے مقصد نہیں ہوتی، کبھی خوف کو امن میں بدلنے کے بارے میں ہوتی ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرماتا ہے، اور مومنین کی زندگی جو خوف میں ہوتی ہے ان کو امن بدل دیتا ہے۔ کبھی انعامات کے نزول کے بارے میں ہوتی ہیں، اور ایک مومن ہر لمحہ اپنی یہ دیکھتا ہے اپنی زندگی میں اور جماعتی زندگی میں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ انعامات کی بارش برسا رہا ہوتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ پہلے کئی مومنوں کو بتا بھی چکا ہوتا ہے کہ اس طرح ہوگا اور ہوتا ہے۔ بس یہ بھی انعامات ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ مبشر خوابیں دکھا کر اطلاع دے رہا ہوتا ہے۔ پھر اور بہت ساری مبشر خوابیں ہوتی ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نواز رہا ہے اور اس کی تائید مومنین کے ساتھ ہے۔ بس مومنین کی جماعت کا جب ہر عمل اور فعل خدا تعالیٰ کی خاطر ہو جاتا ہے، جب وہ ایک جماعت بن جاتے ہیں اور خدا تعالیٰ کے دوست بننے کی کوشش کرتے ہیں، تو انہیں آپس کے اس تعلق کی وجہ سے جو خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوتا ہے بشارتیں بھی ملتی ہیں۔ آج ہمیں یہ محبت جماعت اور خلافت
کہ مضبوط اور خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کی خاطر اس رشتے سے نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایمان میں مضبوطی کی خاطر رویا صالحہ مومنین کو دکھاتا ہے۔ بس جب تک یہ مضبوط رشتہ پروان چڑھتا رہے گا اور قائم رہے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریوں سے حصہ پاتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی بشارتیں ایک مومن کے لیے عظیم الشان کامیابی کا اعلان کرتی رہیں گی تاکہ ایمان میں ترقی ہوتی رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یعنی ایماندار لوگ دنیاوی زندگی اور آخرت میں بھی تبشیر کے نشان پاتے رہیں گے، جن کے ذریعے سے وہ دنیا اور آخرت میں معرفت اور محبت کے میدانوں میں ناپیدا کنار ترقیاں کرتے جائیں گے۔ یہ خدا کی باتیں ہیں جو کبھی نہیں ٹلیں گی، اور تبشیر کے نشانوں کو پا لینا یہی فوز عظیم ہے، یعنی یہی ایک امر ہے جو محبت اور معرفت کے منتہی مقام تک پہنچا دیتا ہے، محبت اور معرفت کے انتہائی مقام تک لے جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ اس نقطے کو ہم سمجھنے والے ہوں اور اپنے ایمانوں اور تقوی کو اس معیار تک لے جائیں جہاں خدا تعالیٰ کی معرفت اور محبت میں قدم آگے سے آگے بڑھتے چلے جائیں، اس کی رضا کی جنتوں حاصل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر خوف کو امن میں بدلتا رہے، اور ہمارے گناہوں اور لغزشوں کو اپنی رحمت کی چادر میں ڈھانپتے ہوئے ہمارے غموں کو ہمیشہ دور فرماتا رہے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔